عام انتخابات کے نتیجے میں جس شخص کو یہ امید تھی کہ سیاسی بحران حل ہو جائے گا، سیاسی استحکام آئے گا، یقیناً وہ مایوس ہوا ہے۔ مگر جمہوریت میں اس طرح کی صورتحال دیگر ملکوں میں بھی ہوا کرتی ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون حکومت بنانے کے حوالے سے تگدو کر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی گو نہ گو کی پوزیشن میں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جس کے آزاد امیدوار ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ وفاق میں بھی حکومت بنائے گی، پنجاب میں بھی بنائے گی اور خیبر پختونخوا میں بھی بنائے گی۔ تازہ پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اپنی اکثریت ثابت کر دے اور قواعد و ضوابط کے مطابق کسی پارٹی کو جوائن کر دے اور اکثریت حاصل کرے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ مگر جو الیکشن کے بعد کی صورتحال ہے وہ یقیناً تشویشناک ہے، جہاں پر پورے ملک میں مظاہرے ہو رہے ہیں، یعنی کہ خیبر پختونخوا میں مظاہرے ہو رہے ہیں، تحریک انصاف سے وابستہ لوگ کر رہے ہیں، JUIF کے لوگ کر رہے ہیں، کوئٹہ بلوچستان کے مختلف شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں، کراچی میں جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، راولپنڈی میں یہی صورتحال ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن یہ شفاف نہیں ہوئے۔ فارم 45 اور 47 کے حوالے سے جو ہارنے والے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے پاس ثبوت ہے، عدالتوں میں لوگ جا رہے ہیں۔ غرض ایک غیر یقینی سی صورتحال ہے، اور شاید پاکستان کی تاریخ میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ احتجاج کرتے ہوئے سامنے آ گیا اور مختلف جماعتیں سامنے آئی ہیں۔ اگر کوئی ایک جماعت، مثال کے طور پر ہم یہ فرض کرتے کہ تحریک انصاف کا یہ معاملہ ہوتا تو کچھ سمجھ میں آنے والی بات تھی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ 3 دن الیکشن نتائج آتے رہے اور اس کے بعد یہ صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ گزشتہ روز نگران جو وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنا مقدمہ پیش کیا اور یہ بتایا کہ 2018 کے الیکشن میں بھی کچھ اس سے ملتی جلتی صورتحال تھی، اور جب موبائل سروسز بند ہوئی تو اس کے بعد یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ ہم تاخیر ہوئی ہے اور الیکشن کے حوالے سے متضاد اطلاعات یا متضاد افواہیں جو ہے وہ پھیلائی گئی ہیں۔ مگر یہ معاملہ جتنی جلدی حل ہو جائے، مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اس قدر بہتر ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی بخوبی ان حالات کو سمجھ رہی ہے کہ اس وقت کولیشن گورنمنٹ میں آنا ان کی مشکلات کو بڑھا دے گا۔ اگر وہ کولیشن گورنمنٹ میں آئیں گے تو آئندہ IMF کے ساتھ ایک پیکج ڈیل ہوگی جس میں مہنگائی بڑھے گی، جس میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، گیس، بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات ان کے دام جو ہے وہ یقینی طور پر بڑھائے جائیں گے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو اوائڈ کر رہی ہے اور وہ یہ نہیں چاہتی کہ مسلم لیگ نون کے لیے اپنا کندھا استعمال کرے۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں یہی ہے کہ اگر وہ یہ کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے مختلف ذرائع کی جانب سے کہ اگر وہ حمایت بھی کریں گے مسلم لیگ نون کی تو اس طرح سے حمایت کی جائے گی کہ مسلم لیگ نون کو وزیر اعظم کے لیے ووٹ دیا جائے گا، مگر جو کی منسٹریز ہیں وہ لینے سے اوائڈ کیا جائے گا۔ یہ ایک مختلف ایک تھیوری ہے۔ دوسری تھیوری یہ ہے کہ سندھ کی چیئرمین شپ لے لی جائے، قائد حزب اختلاف کا قومی اسمبلی میں عہدہ لے لی جائے، سندھ کی حکومت لے لی جائے اور دیگر جو مرات ہیں وہ لے لی جائیں، مگر مسلم لیگ نون کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے سے اوائڈ کیا جائے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے جو پیپلز پارٹی کے مختلف لوگ ہیں کہ پنجاب میں اگر یہ کولیشن اگر اس میں اس طرح کی جائے گی تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جو مقبولیت ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، بالخصوص پنجاب میں۔ آپ جانتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے پنجاب میں الیکشن میں حصہ لیا قومی اسمبلی سے، اور اب پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ ایسے میں جو پنجاب کے جو قائدین ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم یہ تاثر دیں گے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئندہ دنوں میں جب مہنگائی کا بوجھ آئے گا عوام پر تو یقینی طور پر یہ ہمارے لیے تکلیف دہ عمل ہوگا۔ اب اگر یہ ہو جائے کہ الیکشن کمیشن جہاں پر دھاندلی کی شکایات ہیں ان شکایات کا ازالہ کرے، تیزی کے ساتھ کرے، ہماری جو عدالتیں ہیں وہ آگے بڑھ کر، چیف جسٹس جو ہمارے ہیں وہ آگے بڑھ کر اپنا کردار کریں اور تیزی کے ساتھ ایک دباؤ بڑھائیں، اور تو یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ بصورت دیگر بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شاہراہوں پر دھرنے دیے جا رہے ہیں، لوگوں کی مشکلات بڑھ رہی ہیں، اور خدا نہ خواستہ پاکستان کی جو تاریخ ہے دہشت گردی کے حوالے سے یہاں پر جو واقعات ہوتے رہے ہیں، اگر یہاں پہ کوئی بڑا سانحہ ہو جاتا ہے تو صورتحال جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے۔ ایک جو تشویشناک امر ہے وہ یہ ہے کہ اس تمام صورتحال کا جو ذمہ دار ہے وہ قومی اداروں کو قرار دیا جا رہا ہے، اور ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، جو کہ کسی بھی لحاظ سے پاکستان کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ اگر ہم اس طرح کی صورتحال سے، یہ صورتحال جو اس وقت جاری صورتحال ہے یہ مزید طویل ہوتی ہے تو اس کے جو
جو منفی اثرات ہیں وہ یقیناً تباہ کن ہوں گے۔ اس لحاظ سے ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، ہمارے جو ذمہ داران ہیں، ہمارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو فوری طور پر جو معاملات کو حل کرنا، یعنی کہ الیکشن کے حوالے سے جو شکایات ہیں ان کو دور کرنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔